آدم علیہ السلام کے زمانے سے قربانی جاری ہے، تمام شرائع اور ادیان میں قربانی رہی ہے، خاص کر ابراہیم علیہ السلام کا ایک بیٹا جوار کعبہ میں ذبیح ہوا، جنت سے مینڈا آیا اسماعیل علیہ السلام، اور ایک بیت المقدس میں ذبیح ہوا اسحاق علیہ السلام کے بدلے میں، جنت سے مینڈا آیا فیض الباری صفحہ 165 جلد اول۔ قربانی اسلام کے محتم شان مسائل میں سے ہے۔ قربانی ہے، اس کا بدل نہیں ہوگا، الا یہ کہ کسی عذر سے دن گزر گئے اور جانور نہ ملا یا ذبح نہ ہو سکا، پھر اتنا رقم تصدق کرنا ہوگا۔ یہ کہنا ٹھیک نہیں ہے کہ پور فنڈ قائم کیے جائے اور لوگوں کو مال و دولت سے تعاون کیا جائے، نہیں، شریعت اسلامیہ نے قربانی کو عام کیا ہے۔ اور یہ کہنا بھی ٹھیک نہیں ہے کہ گوشت ضائع ہوتا ہے، کیونکہ گوشت مقصود نہیں ہے، مقصود اراقۃ الدم ہے۔ لن ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا، جو سبق آپ نے پہلے پڑھا ہے اس کے ساتھ ربط پیدا ہوا ہے، مقصود گوشت پوش نہیں ہے، وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، اللہ تعالیٰ کا رضا اور خوشی اس بات پہ ہے کہ ایک حلال جانور جن کی قربانی شرعاً ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ کے نام پر قربانی کے شرائط کے ساتھ قربانی کے دنوں میں ذبح کر دیے جائے۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ یہ دیکھتے ہیں کہ جی بہت سارے بکرے کٹ جاتے ہیں، بہت ساری گائے کٹتی ہے، اونٹ کٹتے ہیں، بعض علاقوں میں بھینسیں کٹتی ہے، لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ فقراء اور مساکین اب بھی کہتے ہیں ہمیں گوشت نہیں پہنچا۔ لاکھوں کی تعداد میں کراچی میں ایسے گاؤں اور اطراف اور گوٹھ موجود ہے جنہیں قربانی کے دن بھی گوشت مانگنا پڑتا ہے۔ معلوم ہوا ہے کہ شریعت کی حکمت متعالیہ ہے اور تقسیم لحم اب بھی اس کی ضرورت زیادہ ہے، اور اعتراض فضول و بیہودہ ہے۔ پھر یہ دیکھتے ہیں کہ جی جانور بہت زیادہ ضائع ہوتے ہیں، لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ جتنے جانور کٹتے ہیں وہ بڑھتے ہیں، بکریوں کے ریوڑ ہیں، گایوں کے پورے گلے ہیں، لیکن گدھے اور اونٹ جن کی قربانی، گدھے اور خچر یا گھوڑا جس کی قربانی نہیں ہوتی، ان کی تعداد نہ ہونے کے برابر، پھر ایک بکری اور گائے نہیں جو کٹ رہی ہے، اس کے لیے بیج ڈال کے فصل اگاتے ہیں، چارہ چاہیے، چارہ کھلانے کے لیے برتن بنیں گے، جانوروں کو باندھنے کے لیے رسیاں، پٹسن لگایا، جنجر لگایا، ان کے لیے گاڑیاں خریدی گئی، گاڑیوں کے اندر مزدور رکھے گئے، فصل کاٹنے کے لیے، منڈیوں تک پہنچانے کے لیے، بھوسا سنبھالنے کے لیے، ان کی موری اور کھر بنانے کے لیے، اور پھر منڈیوں میں جانوروں کو سجانے، پانی پلانے، خدمت کرنے، وہاں سے لانے، گھر کھڑے کرنے، کتنے لاکھوں امتی کام میں مصروف ہو گئے۔ قربانی کیا ہے؟ حکمت اور اسرار کا گنجینہ ہے۔ صرف آپ نے گوشت اور وہ سمجھا ہوا ہے اس کو۔ ناکارہ عناصر نے غلط اعتراضات کیے، بیہودہ اعتراض ہے بالکل۔ تو قربانی میں اگر گوشت کو مقصد مان بھی لیا جائے تو لوگوں کی ضرورت زیادہ ہے۔ بلا شبہ جن کے گھر گائے کٹی ہے وہاں گوشت زیادہ ہے، لیکن ان کے علم میں ہے کہ تقسیم والے اتنے ہیں کہ یہ گائے پوری نہیں ہوگی۔ مجھے ایک سیٹ نے ایک زمانے میں فون کیا کہ آپ معلومات کریں کہ کن کن علاقوں میں گوشت چاہیے۔ میں نے بعض شاگردوں کے ذریعے معلومات کی اور سیٹ صاحب کو حساب دیا۔ جواب اس نے مجھے یہ دیا
کہ اس کے لیے تو کم از کم 32,000 گائے چاہیے، 32,000 گائے۔ سیٹ ایسا بھاگا کہ واپس پلٹا نہیں۔ میں نے اپنے ایک دوست کو فون کیا کہ قربانی کے گوشت رکھنے کے لیے ڈی فریزر چاہیے۔ اس نے کہا کتنے؟ میں نے کہا 10۔ اس زمانے میں کتنی گائے رکھو گے؟ میں نے کہا 40۔ کہ آپ نے ضرورت کتنی ہے؟ میں نے بتائی کہ تمام گائے سال بھر میری طرف سے کٹے، ڈی فریزر کی کوئی ضرورت نہیں، تازہ تازہ کٹوا کے طلباء کو کھلاؤ۔ پرانا گوشت ہم نہیں کھاتے، ہمارے طالب علم کیوں کھائے؟ فللہ الحمد اول و آخر۔ مثلا ایک آدمی 5 لاکھ کا بیل خریدتا ہے، تو ایک بیل 5 لاکھ کا ہو یا 5 کروڑ کا ہو، اس کی قربانیاں صرف 7 ہیں۔ اگر اس کے بدلے میں 5-6 بیل خریدے جائے تو کتنی قربانی ہو جائے گی؟ حدیث شریف میں یہی تمہارے قیامت کے دن پورے صراط پر سواریاں بنے گی۔ اس لیے دنیا کے اندر کوششیں کرنی ہوتی ہے۔ اور آپ نے یہ بھی غور کیا ہوگا کہ ایک اسماعیل علیہ السلام کے بدلے میں جنت سے مینڈا آیا، اور کیا مینڈا تھا وہ! کیا بکرے جائز ہوئے، اونٹ، گائے، بھینس ہے، اور کتنی عجیب بات ہے کہ پوری امت اس میں لگی۔ کہتے ہیں کہ قربانی اسحاق کی بھی تھی بنی اسرائیل کے ہاں، لیکن بنی اسرائیل بدعمل اور بدچلن قوم تھی، انہوں نے چھوڑ دی۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے 822 سال بعد جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ نے ایسی قربانیاں کی کہ دنیا یاد رکھی۔ آپ ہر سال 2 مینڈے کرتے تھے، اور ایک مینڈے کے بارے میں کہتے تھے اللہم ھذی من محمد و آل محمد، اور دوسرا ذبح کرتے وقت کہتے اللہم ھذی ممن لم یضحی من امتی، امت کے جو فقراء مساکین شوق اور ذوق کے باوجود بھی توفیق نہ ہونے کی وجہ سے آگ نہیں کر سکتے، میں ان کی طرف سے کرتا ہوں۔ اور جب آخری حج کا موقع آیا تو آپ نے علی کو کہا کہ تم یمن جاؤ اور اونٹوں کا ریوڑ لاؤ۔ حضرت علی یمن گئے اور 100 اونٹ خرید کے لائے، 100 اونٹ۔ آپ نے 63 اونٹ اپنے ہاتھ سے خود نہر فرمائے، اور حیران کن بات یہ تھی کہ ہر اونٹ آپ کے پاس خود آتا تھا، اور آپ اس کے ساتھ کہن میں چھوٹی سی بات کرتے تھے، تسلی دیتے تھے۔ یہ چھوٹی سی جان آپ کی ہے جو اللہ کے نام پر قربان ہو رہی ہے، جس کے بدلے میں اللہ آپ کو سینکڑوں جان دے گا جو کبھی خیال میں بھی نہیں آیا ہوگا۔ یہ بھی آپ کا زبردست معجزہ تھا۔ آپ تمام مخلوقات کے پیغمبر ہیں، سلطنت المصطفیٰ علی کل الورا، آپ کی بادشاہت تمام مخلوقات مسلم کر چکی ہے۔ اسی لیے قربانی کا جانور ذبح کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر، خیر تو بڑا ہے، تیرے بڑے کے نام پر یہ ذبح کرتا۔ اور کس کا عجیب بات ہے، کہتے ہیں کہ قربانی کے جانور کے ذبح کرنے سے پورے کائنات کے اندر جو حلال جانور ہے ان کو اس کا فائدہ پہنچتا ہے۔ نمبر تو کسی کسی کا آتا ہے، اور اسی طرح جب رمی کے اندر حاجیان صاحبان شیطان کی رمی کرتے اور کنکر مارتے تو علماء دین کہتے پورے جزیرے نے، پوری دنیا کے اندر جو شیاطین ہیں ان سب کے سب ان کے زخم پڑ جاتے ہیں کنکروں سے، کہیں آنکھ پہ زخم، کہیں پیشانی پہ، ایسا زبردست طریقے سے حاجیان صاحبان وہاں کنکر پھینکتے ہیں۔
ربیع الجمرات جسے کہتے ہیں. اور میں نے کتابوں میں دیکھا ہے کہ اس شخص پر اور اس کے ماننے والوں پر آئندہ کوئی ظلم کا عملہ، گناہ کا عملہ شیطان نہیں کر سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی بڑی خاص عبادت ہے حج بھی، جو وہاں جا کے بجا لایا جاتا ہے. اور قربانی میں تو یہ احسان فرمایا ہے کہ پورے عالم میں اور پوری دنیا میں جہاں کہیں آپ ہیں بے شک آپ قربانی کر سکتے ہیں، اور بڑے شوق و ذوق سے کر سکتے ہیں. علماء دین نے لکھا ہے کہ اس دن بطخ ذبح کرنا یا مرغی یہ منع ہے، یہ مجوس کا طریقہ ہے. ہاں ویسے کسی کو یخنی چاہیے، طبیعت خراب ہے، طبیب یا ڈاکٹر نے کہا وہ الگ بات ہے، لیکن اس ارادے سے کہ یہ بھی شاید قربانی کی قسم ہے، انڈیا میں اور تاتاریہ میں ہے کہ یہ آرام ناجائز ہے. تشبہ بالفجار، تشبہ بالکفار. تو قربانی خاص طریقے سے کی جاتی ہے اور یہ ہماری زندگی میں بھی برکت لاتی ہے، ہماری آل و اولاد میں بھی صحت پیدا کرتی ہے، ہمارے مال و دولت کے اندر بھی بلائیں اور آفات ختم ہوتی ہے. یہ ہماری حکومت پریشان ہے کہ بہت ساری قربانیاں ہوگی، تو میں کہتا ہوں اتنی ساری قربانیاں تو پہلے ہی ہونا چاہیے تھا تاکہ اسی دن وبا ذبح ہو جاتا. اس وبا کو بھی ذبح کرنا پڑے گا جس طریقے سے مینڈا ذبح ہوتا ہے. لیکن حکومتوں کو لوگ باتیں سمجھاتے بھی نہیں ہیں، وہ باتیں سمجھتے بھی نہیں ہیں. ہزاروں لاکھوں قربانیاں ایک جگہ ہو جائے، اللہ رب العالمین وہ خون قبول کر کے اس کے بدلے میں جس قدر ہوا چیزیں دنیا کے اندر، بلا ہے، چیچک ہے، خسرہ ہے، بھوک ہے، افلاس ہے، معیشت کی تباہی، اقتصاد کی تباہی، سیاسی تباہی، وہ سب کے سب بلاؤں کو اللہ روک لے گا انشاءاللہ تعالی. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. چھوٹے بچوں کی طرف سے بھی پیار کی وجہ سے قربانی ہوتی ہے، اور اس خیال سے بھی کہ اللہ اس کو بھی عمر دے، زندگی دے. مرحومین کی طرف سے بھی قربانی کی جاتی ہے کہ انہیں ثواب ملے، اور وہ قربانی کا گوشت لے کر کے باقاعدہ آخرت میں تقسیم کرتے ہیں. مجدد صاحب نے مکتوبات میں لکھا ہے. اچھے رشتہ دار، اچھے خاندان، اچھے گھرانے اچھائیوں میں لوگوں کو شریک کرتے ہیں اور یاد کرتے ہیں. ہمیں لوگوں کی نیکیوں کو آگے بڑھانا بھی ہے، اس کو بچانا بھی ہے، اور لوگوں کی نیکیوں کا تحفظ بھی کرنا ہے. ان کو اسراف سے بھی بچانا ہے، بخل سے بھی بچانا ہے. اور یہ خیال ہونا چاہیے کہ اتنے بڑے پیغمبر تھے ابراہیم علیہ السلام، اور انہوں نے اپنے بیٹے اسماعیل کو قربان کے لیے پیش کیا. وَنَادَيْنَاهُ يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. فرمایا ہم نے آواز دی کہ ابراہیم قربانی ہو گئی، آپ کا خواب سچا ہوا. اس طرح ہم نے کرداروں کو بلند بدلے اور انعامات دیتے ہیں. ان هذا لهو البلاء المبین. یہ آزمائش بڑی ہوئی. وفدیناہ بذبح عظیم، اور ان کے بدلے میں ہم نے جنتی مینڈا قربان کیا. یہ دنیا میں جتنے مینڈے کٹ رہے ہیں، بکرے اور گائے اور بیل سے اور اونٹ، یہ سب اسماعیل علیہ السلام کی قربانی ہے جو قبول ہو گئی ہے. تو کچھ لوگ دیکھو فصلیں لگا رہے ہیں، کچھ لوگ موریاں کوریاں بنا رہے ہیں، کچھ لوگ کتنے دھندے، کتنی سوزکیاں، کتنی گاڑیاں، کتنے کاروبار امت کے چل رہے ہیں. کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا.
اہل سنت والجماعت کا اجماع ہے کہ خصی جانور کی قربانی افضل و بہتر ہے. خوارج اور معتزلہ اور روافض اور ان کے اتباع میں ان کے اصلی جانشین غیر مقلد وہ اس میں کلام کرتے ہیں. یہی ان کے دوال میں دل ہونے کے لیے کافی ہے. طبقات سلف و خلف متفق ہے کہ اختصاص الحیوان افضل ہے، لأن اللحم به تتجلى، بدائے میں گوشت اس سے صاف ستھرا ہو جاتا ہے. اور قربانی گو واجب جانور حلال ایک خاص شرائط و آداب کے ساتھ اراقۃ الدم، اس کا جو خون نکالا جاتا ہے اس سے قربانی ادا ہو جاتی ہے. ثم یقسم لحمها اثلاثا، فقہا کہتے ہیں گوشت کے 3 حصے سنت ہے، ایک اپنے بال بچوں کے لیے، ایک رشتہ داروں کے لیے، ایک فقراء اور مساکین کے لیے. آپ نے فرمایا ہی ایام ضیافت اللہ، اللہ تعالیٰ ان دنوں میں بندوں کو مہمانی دیتا ہے کہ میرے خاص عبد اور حبیب حضرت ابراہیم اور اسماعیل کی ایک قربانی قبول ہوئی ہے، اور آج ہمارے آخر الرسل خاتم الانبیاء حبیب الاحباء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس سنت کو ایسا زندگی بخشی کہ 4 دانگ عالم منور و معطر ہے. اور آپ خود عملاً اس پر کاربند ہیں. بی بی فاطمہ کی طرف سے آپ مینڈا کر رہے تھے تو فرمایا یا فاطمہ قومی، فاطمہ آؤ آپ بھی کھڑی رہے. آپ کو اس کے ایک ایک قطرے خون کے بدلے میں اور بال کے بدلے میں نیکی ملے گی، اجر ملے گا. یہ صرف ایک رسم نہیں ہے کہ بس سر سے گزارا جائے، اور یہ عبادات کی شان ہے، اللہ کی رضا کا ایک ساز و سامان ہے، انبیاء اور مرسلین کا یادگار عمل ہے، پسندیدہ عمل ہے. حدیث میں ہے ان ایام میں پسندیدہ عمل اللہ کے ہاں وہ قربانی ہے. جب قربانی کا وقت آئے گا ان دنوں میں. اور فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر ایک آدمی اس کی جگہ پیسے بانٹے تو قربانی کی سنت ادا نہیں ہوگی، کہ بھئی میں نے لاکھوں روپے بانٹے، اس کا مستقل ثواب ہے، لیکن وہ قربانی کسی طرح بھی نہیں. قربانی کا کوئی سنت نہیں ہے اس میں. کوئی شخص فجر کی نماز نہ پڑھے اور اس کی جگہ مسجد بنا لے، کوئی جائز کہے وہ بھی اسلام سے نکل جائے گا. کوئی مغرب کی نماز نہ پڑھے اور کہے کہ جی میں 5-6 گائے کٹواتا ہوں، یہ کوئی خریداری کاروباری مذہب ہے کیا؟ یہ تو امر و اعتصال الامر کا مذہب ہے. احکام کی پابندی ہے، سر جھکانا ہے، جیسے کہا ہے ایسے رہنا کرنا ہے. اس لیے پور فنڈوں کا کام نہیں ہے، نہ سالانہ میلوں کا کوئی رنگ ہے. یہ ایسے ہی زنادقہ اور ملاحدہ ابس باتیں کرتے فضول. شرائع کے مقاصد و اسرار و حکم سے بے خبر قوم. انبیاء و مرسلین، اولیاء و متقین 1400 سال سے اہل ایمان، اہل اسلام قربانی کی سنت پر قائم دائم ہے. اور اللہ بزرگ و برتر نے ایک خاص شان نصیب فرمائی ہے. حدیث شریف میں ہے کہ قیامت کے دن قربانی کے جانور جو جہاں پلا ہو اور اس نے گوبر دیا ہو، مینگنیاں کی ہو، پیشاب کیا ہو، جو بظاہر گند بلا ہے، یہ بھی حسنات کے پلڑے میں ڈلے گا. بخاری کی حدیث میں. اور
پالنے والے کے لیے نیکیوں کا سودا ہوگا، نیکیوں کا شمار ہوگا۔ قربانی کر لینا یہ بہت خوش نصیبی ہے، اور قربانی سے بچنا یا نہ کرنا یہ مناسب نہیں ہے۔ بہت سارے بزرگان دین غربت اور افلاس کو دور کرنے کے لیے قربانی پکڑ لیتے تھے۔ یار توفیق تو نہیں ہے، لیکن غربت و تنگدستی ہے۔ تجربہ ہے کہ جو قربانی کر لے اللہ اگلے سال تک اس کے قرضے اتار دیتا ہے۔ بعض باتیں بڑی عجیب ہوتی ہیں، زبان خلق کو نقار ہے خدا سمجھے۔ میری یادداشت میں گائے کی قربانی کا حصہ 8 روپے آتا تھا، تو ہمارے گھر میں سب سہولتیں تھی، وہ قربانی نہیں کرتے۔ میں نے کہا قربانی کرنا چاہیے۔ گھر کے بڑوں نے پہلے تو بہت سختی کی، اور جاہلوں میں مشہور ہے کہ کیا قرض لے کے کریں گے، حالانکہ قرض لینا واجب ہے۔ زکوٰۃ کے لیے بھی قرض لیں گے، فطرے کے لیے بھی، قربانی کے لیے بھی قرض لینا چاہیے۔ جب سب چیزیں ہیں اور اس وقت رقم نہ ہو تو قرض لے لینا، کیا فرق پڑے گا۔ بہرحال اتھے اتھے کر کے 8 روپے کئی سے پورا کر دیے گئے۔ قربانی گائے میں ایک حصہ ہمیں ملا۔ اگلا سال جب آیا پوری گائے اپنے گھر کی پلی ہوئی۔ والد صاحب نے کہا وہ تیری عظمت کو سلام ہوئے، تو سچا طالب علم ہے۔ میں نے کہا بابا ہمارے بزرگوں نے ایسے گپ مارا ہے، وہ تو بڑے پاک لوگ، اور پھر ہمیشہ قربانی جاری رہی۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ قربانی کر لینا سعادت ہے، بہت خوشی کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانان عالم کی قربانی قبول فرمائے۔